4 انگلش کے الفاظ کیا تو نے پڑھ لیے اور لوگوں کو بہکا دیا، بہکاوے میں لوگوں کو ڈال دیا۔ وہاں پر عربی کام آئے گی، عربی تو تجھے پڑھنی نہیں آتی، بدتمیز قسم کے بچے، کم از کم اپنی عربی تو درست کر لے۔ ہاں انجینئر صاحب آج کچھ طلباء اکرام آ رہے ہیں، لہٰذا آپ میری عزت کا خیال رکھیں اور ان کے سامنے صحیح پڑھنا، کیونکہ میں نے ان کے سامنے آپ کی بہت تعریف کی ہے کہ میرا طالب علم بہت قابل ہے۔ ماشاءاللہ طلباء اکرام پہنچ گئے، ابھی میں ایک آیت کی تلاوت کروں گا، پھر آپ سب ایک ایک مرتبہ آپ اسی آیت کو پڑھیں اور آخر میں میرا خاص طالب علم انجینئر صاحب پڑھے گا۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر انجینئر صاحب مجھے آج امید ہے کہ آپ نے اپنا آج کا سبق صحیح یاد کیا ہوئے گا۔ جی ہاں ابھی آپ شروع کریں۔ قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر من ظلمات البر والبحر من ظلمات البر والبحر من الظلمات البر والبحر من الظلمات میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائڈ لوگوں سے، جب میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، میٹرک میں تھا۔ میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے۔ مرزا پتہ کیوں علماء تیری سرزنش کرتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ تو ان کو غلط بکواسات یا اس طریقہ سے ان سے پیش آتا ہے، ان کے سینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا درد ہے۔ جب تو مسئلہ پھیرتا ہے یا قرآن کی آیات کو غلط پڑھتا ہے، جتنی بھی آیتیں تو نے پڑھی ہیں کہیں نہ کہیں بلکہ جگہ بجگہ تیری اتنی غلطیاں ہیں، اور تجھے تو مفتی محمد عبد الحکیم صاحب نے بھی تیری غلطیوں کو سامنے لا کر عوام کی آنکھیں کھول دیں۔ الارض تبغوا فی الارض، لحن جلی کا خصوصاً خیال رکھیں۔ تبغوا فی الارض وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض تبغوا فی الارض ان کی جوتی ان کے سر پہ مار رہا ہوں۔ تبغوا فی الارض لبغو نہیں ہے بیٹے، لبغو نہیں ہے، لبغو، بغو۔ تبغوا فی الارض تبغوا فی الارض تبغوا فی الارض نہ میری جیسی یہ قرات کر سکتے ہیں۔ تبغوا فی الارض ان کی جوتی ان کے سر پہ مار رہا ہوں۔ لبغو فی الارض۔ تبغوا فی الارض لحن جلی کا خصوصاً خیال رکھیں۔ سر ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ تبغوا فی الارض ان کی جوتی ان کے سر پہ مار رہا ہوں۔ تبغوا فی الارض ان کی جوتی ان کے سر پہ مار رہا ہوں۔ تبغوا فی الارض اور نہیں پتر نہیں، لبغو نہیں ہے بیٹے، بغو نہیں ہے۔ آپ پہلے ہجے سنیں، جوڑ سنیں، جوڑ، تاکہ پڑھنے میں تو جہنمی ہو جائے گا۔ اب بھی توبہ کر لے، میں تیرا یہ کلپ دکھا رہا ہوں عوام کو، عوام خود فیصلہ کرے گی تو جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے۔ سن اپنی کانوں کے لیے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ ایک مدینہ شریف میں عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشی کالی عورت، فوت ہو گئی، 3-4 دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت نہیں نظر آ رہی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا۔ آج کا مسلمان ہوتا کہتا ہے حضور آپ تو حاضر و ناظر ہیں، اس کی قبر سے ہو کے آئے ہوں گے۔ سر یہ جعلی عقیدت تسی بنائے نے۔ آج کا مسلمان ہوتا کہتا ہے حضور آپ تو حاضر و ناظر ہیں، اس کی قبر سے ہو کے آئے ہوں گے۔ سر یہ جعلی عقیدت تسی بنائے نے۔ یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس سے، یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے۔ پکا رہنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں ہے نا، نہیں ہے نا آقا کو غیب کا علم، اللہ کے بتایا سے آقا نہیں جانتے نا، تو جانتا ہے، سارے مسائل تیرے اندر ہیں، تو کتابیں پڑھ رہا ہے، تجھ کو کتابیں آتی ہیں اور کسی کو کتابیں نہیں آتی، اور کوئی بخاری نہیں پڑھا، مسلم نہیں پڑھا، شواہد ستہ کی کتابیں نہیں پڑھا، اور کوئی عالم دین نے، ایک تو ہے جاہل۔ اب بات پر پکا رہنا، مجھے تجھ پر غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ تو اپنی بات پر بھی پھیر لیتا ہے، اپنی بات کو، اپنی بات پر بھی تو مستحکم نہیں رہ سکتا۔ اب سن، یہاں پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنا دین بنا رکھا، یہ جعلی عقیدت تسی بنائے نے، یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس سے۔ اپنا دین بنا رکھا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علم پر افترا باندھ رہا ہے۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیبی علم عطا کیا ہے نا، تو اس کے اوپر افترا باندھ رہا ہے۔ اب اس پر تو یہ کہہ رہا ہے، آگے سن تو کیا کہہ رہا ہے، اپنی کانوں سے سن، اسی اپنے کلپ میں سن۔
تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. قبر پہ لے کے گئے, آپ نے وہاں پہ قبر پہ جا کے اس کی جنازے کی نماز پڑھی. اچھا, قبر پہ لے کر گئے, پھر آقا نے کیا کیا؟ اس کی قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھی. پھر کیا ہوا آگے کر بیان, میں تجھے اب پکڑ رہا ہوں, سن اب کیا کہہ رہا ہے. یہ مسجد کی صفائی کرنے والا انسان کتنا اہم ہے, اور وہ عورت ذات, حبشی عورت. اور آپ جب واپس مڑے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان ساری قبروں کو نور سے بھر دیا. ہاں, اب بتا کہ اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے قبروں میں نور کو بھر دیا. اب سن ذرا سوچ کہ تو پچھلے کلپ کے اندر کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم نہیں جانتے, تو قبر میں تیرا باپ دیکھ کر آیا تھا جو میرے آقا کو بتا رہا ہے. میرے آقا نے اپنی بصارت سے دیکھا ہے, اللہ کے عطا کیے ہوئے علم سے اور اللہ کے احکام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے مہارت دی ہے اسی کی بنا پر اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا قبر کے اندر, اور تجھے بتایا یہ مسئلہ کہ ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا, تو اسی عذاب کے سبب میں نے اوپر جنازہ پڑھا تو یہ قبروں کے اندر نور آ گیا, تو قبریں نور سے بھر گئیں. اب اور بھی تو ایک جھوٹ بول رہا ہے اس کے. اب تو کہہ رہا ہے نا کہ سر انہوں نے جیلی عقیدے بنائے ہوئے ہیں, جیلی عقیدے بنائے ہوئے ہیں, وہاں پر سرکار کو پتہ نہیں, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر افترا باندھ رہا ہے. بے غیرت قسم کے بندے, غیرت آنی چاہیے تجھے. میں تجھے پیار سے پہلے سمجھا رہا تھا لیکن تیرے کرندوں نے اصلیت دکھا ڈالی, تو میں نے کہا پھر تھوڑی سی تیری میں پالش کر لوں. اب سن آگے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے اور رک گئے, فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑی وجہ سے نہیں, ایک چگلی سے نہیں بچتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو پھر آپ نے ایک ٹہنی درخت سے توڑی, اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں پہ ایک ایک ٹکڑا لگا دیا, فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی حضور کے ہاتھوں کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہ عذاب میں تخفیف ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹہنی لگانے سے بھی ہو جائے گی, ٹہنی لگا سکتے ہیں, ضرور لگائیں, لیکن یہ امید تو صرف نبی علیہ السلام کی. اچھا, وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی سر, کیونکہ کافر کی قبر میں نور آ ہی نہیں سکتا چاہے نبی بھی جنازہ پڑھے. قرآن میں آپ منافق کے لیے 70 دفعہ بھی دعا کریں بخشش نہیں ہوگی. تو نبی کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. پتر تیری قبر بھی اندھیرے چ ہونی ہے, ہاں یاد رکھنا, تو بھی قبر ڈوبے گا, تیرے قبر وچ بھی اندھیرا ہونا ہے. تو بھی ان منافقوں سے ہے, ہاں وہ بھی دین بیان کرتے تھے, تو بھی دین بیان کرتا ہے. جاہل اچڈ قسم کے بندے, میرا ہر عالم دین تیری سرزنش کر رہا ہے, تیری سرزنش کر رہا ہے. تو مرے گا, جہنم میں جائے گا, ساتھ اوروں کو بھی لے کر جائے گا. بدتمیز قسم کے بندے اپنے آپ کو سلجھا لے ورنہ مرے گا, اور تو مرے گا کتے کی موت مرے گا. تو میرے آقا کی حدیثوں کے اندر دراڑ, میری آقا کی حدیثوں کو تبادلے میں تو ہے وہ ان یہود و نصارہ میں سے. تو ہمیں کہتا ہے تو ہے ان یہود و نصارہ میں سے جو تو ان کا ایجنٹ ہے, اور تیرے یہ سامنے بیٹھے ہوئے یہ بھی ان کے ایجنٹ ہیں. اور تجھ میں تو اتنی جرت بھی نہیں کہ تو کسی ہمارے عالم دین سے مناظرہ کرے. پھر وہی جہولت والی باتیں, میں مفتی منیب الرحمان سے مناظرہ نہیں کروں گا, میں مفتی حنیف قریشی سے مناظرہ نہیں کروں گا, میں فلاں سے مناظرہ نہیں کروں گا. اور تیرے اندر اتنی پرسنالٹی بھی نہیں ہے کہ تو مناظرہ کرے. 4 انگلش کے الفاظ کیا تو نے پڑھ لیے اور لوگوں کو بہکا دیا, بہکاوے میں لوگوں کو ڈال دیا. وہاں پر عربی کام آئے گی, عربی تو تجھے پڑھنی نہیں آتی. بدتمیز قسم کے بچے, کم از کم اپنی عربی تو درست کر لے. ہاں, آج میں نے تیری جو پالش کی ہے نا, پالش یہ بہت اچھی ہوئی ہے. اب تو گھابر نہیں, میں تیرے بہت کلپ کاٹ کر, تو کہتے ہیں نا چیخیں نکلتی ہیں پھر تیری, یہ بڑے ظالم ہیں, یہ اللہ کے قرآن میں سے بھی کاٹتے ہیں کلپ چھوٹے چھوٹے, اور میرے بھی یہ چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں. وہ ایک جملہ جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا, یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں. یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا, یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے. اللہ کے قرآن سے کلپ کاٹ کر عوام الناس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کیا کیا فرمایا, اور تیری بغیرتیاں کاٹ کر عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس بغیرت کو دیکھو یہ قرآن کو کس طریقے بیان کر رہا ہے. دلے
پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا، پھر میں تیری پالش کروں گا۔